اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف بھیجا سو بھیجا. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس. اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. صدق جزاک اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. خوش آمدید. شان معراج میں الحمدللہ. میں اس مبارک رات کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک. اور یہ بھی دعا ہے کہ جو آج ہم دعا کریں سب مل کر، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے. الہ آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. قاری صاحب نے کہا انشاءاللہ صبح تک یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں مختلف سیگمنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ ہوں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا قصائص کا سیگمنٹ. آج ہم نے ایک خاص سیگمنٹ بھی ترتیب دیا ہے. ترکیہ اور شام میں جو ہمارے جتنے بھی بھائی بہنیں بچے اس وقت مشکلات کے شکار ہیں، ان کے اعتبار سے تو مختلف سیگمنٹس کا انشاءاللہ مجموعہ ہوگا. آج کی نشریات تلاوت کلام پاک سے جناب قاری ویسور قاسمی صاحب نے آغاز کیا. واقعہ معراج قرآن پاک کے الفاظ میں، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ واقعہ معراج کو خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے بیان کیا. اور ہم نے علماء کرام سے سنا کہ یہ جو کچھ خاص الفاظ ہیں، یہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آج کی شب جو ہوا اس کا ہم اپنے طور پر ذکر تو کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا معاملہ تھا یہ تو اللہ جانے یا اس کا محبوب جانے. جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا ترجمے میں آیا کہ وہ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. یعنی اب یہ بھی خدا جانے یا محبوب خدا جانے. لیکن ہم آج کی شب اس واقعے کا تذکرہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ برکتیں حاصل کر سکیں. تو آج کے اس واقعے کو آپ نے قرآن مجید کے الفاظ میں تو سنا. اب اگر میں اپنے طور پر یوں کہوں، آج کے اس واقعے کا خلاصہ اگر ان الفاظ میں بیان کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضتوں کو اکرام عطا کرنے کو ایک اور شرف نے در دولت پر دستک دی. یہ آج کی رات، یہ 27 رجب، جب سرکار دو عالم کی ریاضتوں کو اکرام عطا کرنے کو ایک اور شرف نے در دولت پر دستک دی. آج کی رات 27 رجب کی شب، جب تاریکی نے اس جہان رنگ و بو کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، پیام لانے والا ایک اور بشارتوں کے سفر کی نوید لایا. یہ آج کی رات سرکار دو عالم نیند سے بیدار ہوئے، سواری تیار کی، حضرت جبرائیل نے رکاب تھام کر سوار کروایا اور میرے آقا بلندیوں کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. میرے آقا بلندیوں کے سفر پر روانہ ہوئے. کیسا سفر؟ ارے ایسا سفر کہ جہاں جہاں براق کے قدم پڑتے تھے اس کی راہوں میں ستارے بکھرتے تھے. جہاں جہاں براق کے قدم پڑتے تھے اس کی راہوں میں کہکشائیں بچتی چلی جاتی تھی. ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں میں دور دور تک ایک ہی صدا تھی. وہ کیا صدا؟ یہ تھی کہ آج وہ آسمانوں کا مہمان بننے والا ہے جس کی خاطر یہ رفیع الشان افلاک بنائے گئے. آج وہ مہمان ہے جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے. آج وہ مہمان ہے جس کے نور سے آفتاب روشن ہے. آج وہ مہمان ہے جو مہتاب ضیاء بار ہے. آج وہ مہمان ہے جس کے نام پر ستارے گردش کرتے ہیں. آج وہ مہمان ہے کہ سمندر جس کے نام سے جاری و ساری ہے اور کشتیاں ان کے سینے پر سبک خرام. یہ آج کی شب. تو آج کون مہمان ہے؟ آج وہ مہمان ہے کہ جو آسمانوں پر احمد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، زمین والے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج وہ مہمان ہے کہ جن کی سب سے زیادہ توصیف کی گئی، جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا عبد خاص ہے. حاملان عرش چونک اٹھے، حوریں چشم برا ہوئی، ملائکہ اور مقربین سراپا انتظار میں ڈھل گئے. وہ جن کی اولو العزمی کی شان ہے، وہ جن کے عشق کی سرمستی، وہ
جن کی بندگی کے قرینوں، وہ جن کی عبادت کی خشوع و خضوع، وہ جن کی مناجات کی خوشبو، وہ جن کے سجدوں کی کثرت کے قصیدے آسمانوں پر پڑے جاتے تھے، آج وہ آسمان پر مہمان ہے۔ وہی آج آسمان پر مہمان ہوئے تھے۔ کیوں مہمان ہوئے؟ کہ وہ شرف حاصل کریں، وہ شرف حاصل کریں جو کسی انسان کو تو کیا، جو کسی پیغمبر کو، جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوا، اور وہاں قدم رکھے جہاں کسی ذی روح کا قدم نہ پہنچا۔ اپنے خالق حقیقی کی اس عنایت پر سرکار دو عالم کے لبوں سے ہم کے پھول چھڑنے لگے۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، اللہ جانے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ بس اپنے خالق حقیقی کی اس عنایت پر سرکار کے لبوں سے ہم کے پھول چھڑنے لگے۔ جبرائیل امین کے ہمراہ وہ عرش پر جہاں 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 سے گزرے، حاملین عرش نے شایان شان استقبال کیا، فرت اشتیاق سے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی منازل طے کرتے چلے گئے، طے کرتے چلے گئے، طے کرتے چلے گئے، لیکن اچانک ایک مقام آیا کہ اب تک تو میرے آقا اور جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں، منازل طے ہو رہی ہیں، لیکن اچانک ایک مقام پر جبرائیل رک گئے، جبرائیل رک گئے، سردار ملائکہ رک گئے۔ گویا سرکار دو عالم نے پلٹ کر دیکھا ہو، کیوں جبرائیل رک کیوں گئے؟ عجب نہیں، یہ کہا ہو سرکار دو عالم میری رسائی بس یہیں تک ہے، میری رسائی یہیں تک ہے۔ جبرائیل نے اس سے معذوری کا اظہار کیا، آگے سدرۃ المنتہا کی منزل ہے، آگے نور کی فراوانی ہے، سرکار دو عالم یہ آپ کا شرف ہے، میں اگر ایک قدم بھی بڑھا تو گرمی بازار نور سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ، جبرائیل وہی رہ گئے، میرے آقا آگے بڑھ گئے اور اس مقام پر پہنچے جو عقل انسانی سے ماورا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے آقا اس مقام پر پہنچے جو عقل انسانی سے ماورا، اور ان نظاروں کا مشاہدہ کیا جس کی تاب کوئی انسانی آنکھ لا نہیں سکتی۔ بس سرکار دو عالم نے میراج کا شرف حاصل کیا، انسانیت اس شرف و سر بلندی پر نازا ہوئی، سرکار دو عالم زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہو گئے تھے، وہ وہاں پہنچے جہاں وقت کی اپنی حدود تھی، وہ وہاں پہنچے جہاں فاصلوں کی اپنی اکائیاں تھی، وہ وہاں پہنچے جہاں اس جہان فانی کا، جہاں اس جہان فانی کا کوئی تصور نہیں ملتا تھا۔ اس لیے جب وہ واپس آئے تو رات ویسی ہی تاریک تھی، جب وہ واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، جب واپس آئے تو زنجیریں در ہل رہی تھی، مگر آسمان پر کہکشاں اس راستے کی گواہی دے رہے تھے جو معراج کا راستہ تھا، جو میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ۔ تو اگر آج کی شب میں کہوں تو عجب نہیں کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، کلیم اللہ پر ہماری جان قربان، لیکن لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ، جبرائیل جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے، جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے، شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے، گردے راہ سفر دیکھتے رہ گئے، تابحت نظر دیکھتے رہ گئے، پھر کیا ہوا؟ تابحت نظر دیکھتے رہ گئے، اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ. ہم نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا. تو یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ.